23 سال یہ محنت فرمائی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ 23 سال کی محنت کی برکت سے سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوا۔ جزیرہ عرب جو اسلام میں داخل ہوا ہے وہ سن 8 ہجری فتح مکہ کے بعد داخل ہوا، سن 8 ہجری کے بعد، کیونکہ جزیرہ عرب کے جو قبائل تھے وہ مکہ والوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ مکی بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے۔ اب مکہ والے جب اس کو نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکہ فتح فرما دیا اور مکہ والے اسلام میں داخل ہوئے تو اس کی برکت سے سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو، کوئی قبیلہ باہر نہیں رہا۔ تو 23 سال کی محنت کی برکت سے دین بھی مکمل ہو گیا، شریعت کو اللہ نے مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کی برکت سے دین بھی مکمل ہوا اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی تھی، جس میں سے 25 یا 27 جماعتیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ خود بھی نکلے اور نکل کر صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں اس محنت کے سارے اعمال سکھائے، دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم میں کیسے لگنا ہے، ذکر و عبادت میں کیسے لگنا ہے، خدمت میں کیسے لگنا ہے، یعنی حضور کے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کو صفات کے ساتھ کرنا، کلمے والے یقین کے ساتھ حضور کے طریقے کے مطابق، فضائل کے شوق میں، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ تو ان اعمال کو، ان صفات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو سکھائے اور کروائے، اپنے ساتھ لے کر نکلے اور پھر ان کی جماعتیں بنا بنا کر مشرق مغرب اور شمال جنوب تک پھیلاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوئی ہے، اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرمائے اور ہدایت کے ملنے پر اللہ نے لوگوں کو دین پر چلنے والا بنایا، اور دین پر چلنے کی برکت سے اللہ نے پھر اپنے وعدوں کو پورا فرمایا، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ تو اسی ترتیب پر حضرات صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محنت میں لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے، چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تھی، اس محنت کے نقشے کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ محنت کا نقشہ ٹوٹ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ارتداد شروع ہو گیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار شروع ہو گئے، مسلمہ کذاب جیسے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دعوے کیے تھے، اور زکوٰۃ کا انکار ہو گیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے محنت کی تھی، اسی ترتیب سے اس محنت کو دوبارہ قائم کیا۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے ویسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، قدم بہ قدم رکھ کر جیسے حضور نے محنت کی ایسی محنت کے نقشے کو اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جماعت بنا کر
روم کی طرف تشکیل فرمائی تھی۔ تو جماعت تیار ہوگی، تقریباً 10,000 کا مجمع تھا اور مدینہ سے نکل بھی گیا۔ تو نکلنے کے بعد تھوڑا سا ہی باہر نکلے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ تو اس جماعت نے وہیں مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہو جائے پھر آگے سفر شروع کریں۔ تو اللہ کی قدرت یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا گئے، رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ اب صحابہ اکرام جو تھے مدینہ میں، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت آپ یہ جو جماعت تشکیل فرمائی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، اس کو روک لیں، اس کو روک لیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس جماعت کی تشکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ابو بکر اس جماعت کو نہیں روک سکتا۔ تو کسی نے کہا حضرت مشورہ تو کر لیں، چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور سنائی دے رہا ہے کہ جھوٹی نبوتوں کے دعوے بھی شروع ہو گئے اور روم اور فارس والے لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں اور اندر سے منافقین بھی بھڑک اٹھے ہیں۔ تو اس وقت میں مدینہ کا دفاع ضروری ہے، یہ مرکز ہے، تو اس کے لیے مشورہ تو کر لیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نصوص میں مشورہ نہیں ہوتا۔ جب اس جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آ رہی تھی اور بعد کے حالات اللہ پاک جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اپنے پیارے نبی کو بتا سکتے تھے کہ یہ جماعت تشکیل نہ کرو، جس جماعت کی آپ تشکیل کر رہے ہیں یہ نہ کرو۔ تو اللہ کے علم میں تھا اور وحی بھی آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی تشکیل کی ہے، تو اب نصوص میں مشورہ نہیں ہوتا، یہ جماعت تو جائے گی۔ تو کسی نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، بنات رسول ہیں اور یہ مسلمان عورتیں ہیں، جی بچے ہیں اس مرکز کا۔ تو انہوں نے فرمایا مرکز کا ذمہ میرے نہیں ہے، میرے سامنے کام ہے، اس لیے اس کام کو کروں گا جیسے نبی نے کیا، اس میں اپنی طرف سے کوئی عمل دخل نہیں کرنا، اس لیے اسامہ کی جماعت تو جائے گی۔ تو کسی نے کہا حضرت اسامہ عمر کے چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ جا رہے ہیں، امیر کو تو بدل دو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا ہے ابو بکر اس کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا، اسامہ ہی امیر بن کے جائے گی۔ صرف اسامہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ چند یہ بڑے صحابہ جو ہیں یہ میرے مشورے کے لیے جو ان کے ساتھ تشکیل میں ہیں ان کو اجازت دے دیں کہ وہ میرے ساتھ یہاں رہیں تاکہ مشورہ کر کے کام کر سکیں، مشورہ کر کے کام کر سکیں۔ اور جماعت کو کہا تم جلدی، تاکہ تاخیر جو ہوئی ہے نا کچھ دنوں کی، اس کو کور کرنا ہے سفر کے دوران، جلدی اپنی منزل پر پہنچو جہاں حضور نے تشکیل فرمائی۔ تو جماعت جب نکلی ہے نا اور بڑی تیز رفتاری سے سفر کیا تو دشمنوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، دشمنوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، تو وہ ایک ہی لشکر کئی جاسوسوں کو کئی جگہ پر نظر آئے، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس جاسوس نے جو خبر دی ہے اور دوسرے نے خبر دی ہے تو یہ لشکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ دوسرا ہے، اور تیسرے نے جو خبر دی ہے کہ وہ لشکر وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ کوئی تیسرا لشکر ہے، چوتھے نے جو خبر دی ہے کہ یہ لشکر وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ کوئی چوتھا لشکر ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے بڑوں کو بتایا مدینہ سے کئی لشکر نکل کر تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ وہ ایک لشکر اللہ نے کئی جگہ پر ان کو دکھا کر ایسا رعب ان پہ ڈلوایا کہ وہ بغیر لڑائی کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے بغیر لڑائی کے جماعت کو فتح عطا فرمائی اور بڑا مال غنیمت کے ساتھ وہ مدینہ واپس آئے۔ جب یہ جماعت نکل گئی تو پھر جو تھوڑے سے تھے 200-300 کے قریب، 350 اتنا اندازہ ہے
کہ وہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ دین جس سطح پر حضور چھوڑ کر گئے ہیں اسی سطح پر لانا ہے. میں نے اس میں اتنی کمی بھی برداشت نہیں کرنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ جانور تو دے دے اور رسی روک لے میں اس سے لڑوں گا. ایک رسی کے بقدر میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. اسی موقع پہ فرمایا آئی انقص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں. دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں. تو بعضوں نے کہا کہ اب تو بڑی جماعت چلی گئی ہے، کہ تھوڑے سے ہیں، پیچھے کا یہ معاملہ ہے. کہ اگر تم نہیں جاتے میں اکیلا جاتا. گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور جب دیکھا کہ نکل گئے امیر صاحب تو پیچھے ہو گئے سب. ایک قبیلے کے پاس گئے، ان سے بات ہوئی، مذاکرہ کیا، اسی سطح پر بات آ گئی. پھر دوسرے کے پاس دوسری نماز، تیسرے کے پاس تیسری نماز، چوتھے قبیلے کے پاس چوتھی نماز، پانچویں قبیلے کے پاس پانچویں نماز. ایسے 3 دن قبائل میں پھرتے رہے. جس سطح پر حضور نے دین کے اعتبار سے چھوڑا تھا قبائل اس سطح پر آ گئے تو جماعت خالد رضی اللہ عنہ کو دے دی اور خود مدینہ واپس آ گئے. تو امت کو بڑے فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا اس موقع پر تو امت ختم ہو چکی ہوتی. ہاں ختم ہو چکی ہوتی. اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امت کے سنبھالنے کا ذریعہ بنایا. امت سنبھلی ہاں اور جمی. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. کتنا بھائی؟ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل. پھر بعد میں امیہ خلیفہ آئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر عباسیہ خلفاء آئے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی. 1/4 کونا یورپ کا، فرانس کی طرف کا رہ گیا. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ پاک نے قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے یہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی تو اللہ پاک دین کو زندہ فرمائے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہوئی تو پھر دین زندہ نہیں ہو. جیسے دین منزل من السماء ہے، ایسی دین کی محنت بھی منزل من السماء ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو اللہ انہیں بتاتے تھے وہ کرتے. جی ہاں، اس لیے اللہ نے فرمایا جو تمہیں نبی دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہ اللہ کا حکم ہے. جی ہاں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں نبی جو تمہیں بتا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ جو بڑے ہمارے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت جب بھی کرے گی اللہ اپنے وعدے کے مطابق دین کو زندہ فرمائے گا. اور دین کے ہونے سے اللہ پاک پھر امن سلامتی والی زندگی انسانیت کو عطا فرمائے. کیونکہ امن تو ایمان سے آتا ہے. امن کس سے آتا ہے؟ ایمان سے آتا ہے. اور سلامتی اسلام سے آتی ہے. اسلام ہوگا تو سلامتی آئے گی. یہ دنیا کی جتنی بھی لوگ ہیں نا اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، یہ سارے ایسی باتیں ہیں. ایمان ہوگا تو امن قائم کریں گے. ساری دنیا کی فوجیں مل جائیں امن قائم نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی فوجیں مل جائیں سلامتی والی زندگی نہیں لا سکتے. اور سلامتی والی زندگی تو اسلام کی برکت سے آئے گی. اور اسلام زندہ ہوتا ہے نبی والی محنت سے. کس کی محنت سے بھائی؟ نبی والی محنت سے.
اب ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے وہ ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگائی. اس امت کو جو اللہ پاک نے شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھتی، روزے زیادہ رکھتی، حج زیادہ کرتی ہے، زکاتیں زیادہ دیتی ہے. اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا، ان کی لمبی لمبی عمریں تھی اور سخت سخت احکامات اللہ نے ان کو دیے تھے، لیکن اللہ نے ان کو خیر امت نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ کام اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا جو پہلے نبیوں کو دیا. ان کی عمریں 1500 سال، 1400 سال، 1200 سال، 1000 سال، 800 سال، ایسے لمبی لمبی عمریں تھیں. اور اس میں سخت احکامات کیا کہ ان کی نماز مسجد کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی. ان کے لیے ہر حال میں پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا پڑتا تھا، وضو کے لیے، غسل کے لیے. ان کے لیے تیمم کا حکم نہیں آیا. ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کو کینچی سے کتر کر اس ٹکڑے کو الگ کرنا پڑتا تھا. پانی سے دھو کر پاک نہیں ہوتا تھا، کینچی سے کاٹ کر الگ کر دیتے تھے اس کپڑے کے ٹکڑے، پھر باقی کپڑا پاک ہوتا. اور ان کی زکوٰۃ، مال میں 1/4 حصہ ان پر زکوٰۃ تھا، اور وہ بھی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیتی، یہ اس کی قبولیت کی نشانی تھی. اور اگر ویسی پڑا رہتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کا مال مردود ہے، اس لیے اللہ نے قبول نہیں کیا. اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی اور اعمال بھی گنے چنے ہیں. عمر کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اعمار و امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی اوسطاً جو عمر ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی، 60-70 کے درمیان. اور اس میں اعمال بھی گنے چنے. اور اللہ نے اتنی آسانی کی ہے کہ روئے زمین پر جہاں بھی یہ جماعت سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز بھی قبول اور جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے. کیونکہ یہ جماعت تو ساری دنیا میں نقل و حرکت کے لیے آئی ہے، تو کہیں مسجد ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. تو اللہ نے ساری روئے زمین کو اس امت کے لیے کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دی. یا اور اگر یہ سفر میں ہے اور اس کو اگر کوئی عذر ہے، پانی نہیں مل رہا وضو اور پاکی کے لیے، تو مٹی کو طہور بنا دیا، پاکی. مٹی پہ ہاتھ لگاؤ، چہرے پہ مل دو، مٹی پہ ہاتھ لگاؤ، بازوؤں پہ مل دو، بس اس سے پاکی حاصل ہوگی، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. لکھتے ہیں علماء کرام کہ پانی سے تو یہ ظاہری جو گرد و غبار میل ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن تیمم میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر جسم کے ہڈی کے گودے میں بھی کوئی غلاظت ہو تو تیمم سے اللہ اس کو بھی پاک کر دے. کتنی تاثیر پاکی کے اعتبار سے. اور پھر اللہ نے 40واں حصہ زکوٰۃ مقرر کیا، چوتھا حصہ نہیں، کتنا؟ 40واں. اور وہ بھی اللہ نے ضائع ہونے نہیں دیا. ایک تو ضائع نہیں ہونے دیا، ایک پردہ بھی رکھ لیا کہ امیروں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی اور غریبوں کے استعمال کے لیے اجازت دے دی کہ ان کو دے دو، یہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر دی. اس میں مال بھی ضائع نہیں ہوا اور پھر پردہ بھی رہ گیا. اگر ایسی پڑا رہتا، کیا پتا کہ مال مردود ہے یا پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس پر بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا. قیامت کو پتہ چلے گا کہ کس کی زکوٰۃ قبول ہوئی، کس کی نہیں. تو گنے چنے اعمال، تھوڑی سی زندگی، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کنتم خیر امت، ارے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، ارے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. وہ بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہو، یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، گناہوں سے، بے دینی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو جیسے اس کا حق ہے کہ ایمان کیسا اللہ پر ہونا چاہیے.
جی ہاں، اس کی ذات، اس کی صفات. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہ نبی جی اپنے امت سے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. ارے میاں خران ٹیپ کی آواز آ رہی ہے. تھکا ہوا ہے میرا بھائی، ارے تھکا ہوا ہے میرا بھائی. وہ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. کھوتا پنجابی والا نہیں بھائی، اردو والا کھوتا. پنجابی والا کھوتا تو 2 کان اور لمبی دم والا، وہ نہیں. کھوتا ہے یعنی اس کو کچھ نہیں ملتا. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. جو جاگتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پاتا ہے. 3 ساتھی سفر میں تھے تو راستے میں ان کو ایک کٹوری میں کھیر مل گئی. کھیر کیا مل گئی؟ کھیر مل گئی. میری طرف دیکھیا، تیرے لیے تو سنا رہا ہوں تاکہ آنکھیں کھل جائیں. جو کھیر ملی وہ اتنی تھی کہ ایک آدمی کھا سکتا، اور وہ تھے 3، اور ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ میں کھاؤں. تو تینوں نے کہا کہ بھائی ابھی سو جاتے ہیں، جو اچھا خواب دیکھے گا وہ کھیر کھائے. ایک سو گیا خراٹے لینے لگا، دوسرا سو گیا وہ بھی خراٹے لینے لگا، تیسرا ان کے سامنے لیٹ گیا تھا لیکن جھوٹ موٹ کے خراٹے لے رہا تھا. اس نے دیکھا جب یہ دونوں خواب خرگوش پہنچ گئے نا، نیند میں اٹھا اور کٹوری اٹھائی اور ہپ ہپ کر کے ساری کھیر کھا گیا، اور کٹوری وہیں لا کے رکھ کر پھر آ کر ان کے پہلوں میں لیٹ گیا اور جھوٹ موٹ کے خراٹے لینے لگا. وہ جو 2 پہلے سوئے تھے ان میں سے ایک جاگا اور ان کو بھی کہا اٹھو اٹھو اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے. اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ زمین کی تو کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ دوسرے نے بھی کوئی زمین کی بات کی، ہو سکتا ہے اس کا خواب مجھ سے اچھا نکل آئے. تو کھیر تو میرے ہاتھ سے گئی. انہوں نے کہا آؤ چھلانگ لگاؤ. انہوں نے کہا میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے کہا چلو تم کو پہلے آسمان کی سیر کرو. وہ مجھے لے گیا پہلے آسمان، خوب سیر کرائی. دونوں کہنے لگے واہ 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 واہ، آسمان کی سیر. وہ جو دوسرا بھی سویا ہوا تھا اس نے کہا ماں یہ تو آسمان پہ پہنچ گیا ہے، اب تو زمین کی کوئی بات چل نہیں سکتی. کھیر تو میرے ہاتھ سے گئی. اس نے کہا آؤ ایک جمپ اور لگاؤ. اس نے کہا میرے پاس بھی فرشتہ آیا تھا اور مجھے کہا چل دوسرے آسمان کی سیر کراؤ. وہ مجھے دوسرے آسمان میں لے گیا. کہاں لے گیا؟ خوب سیر کرائی، خوب سیر کرائی. اب جو تیسرا تھا جس نے کھیر کھائی تھی وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا. یہ دونوں اس سے پوچھنے لگے بھائی تو نے بھی کچھ دیکھا، اپنا خواب سنا؟ انہوں نے کہا میرے پاس بھی آیا تھا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنڈا تھا. اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ اس نے میرے سر پر رکھ کر کہا اٹھ کھیر کھا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ہم نے یہ شرط رکھی ہے جو اچھا خواب دیکھے گا وہ کھیر کھائے گا. تو اس نے مجھے کہا اٹھتا ہے یا تیرا سر پھوڑوں، اٹھ کھیر کھا. تو میں اس کی بہت منتیں کرتا رہا، بہت خوشامدیں کرتا رہا، لیکن وہ مان کے نہیں دیا. میں مجبور ہو گیا، وہ کھیر میں نے کھا لی ہے. یہ دونوں بڑے غصے میں آئے. ارے جب وہ تیرے ساتھ ایسا کر رہا تھا تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے کہا میں تو بہت شور مچایا، بہت واویلا کیا، لیکن کیا کرتا، میری آواز کوئی پہلے آسمان میں تھا کوئی دوسرے آسمان میں. ہاں میری آواز کیسے پہنچی؟
تو بھائی جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ کیا ہے، وہ پاتا ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا تو کان بھی بند ہو جاتے ہیں، اور جب کان بند ہو جائے تو پھر دل میں کوئی بات نہیں جاتی۔ اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجلسیں ہیں نا اس پہ سکینہ نازل ہوتی ہے اس لیے نہیں آتی۔ بڑے کہتے ہیں یہ سکینہ نہیں ہے، یہ غفلت ہے، غفلت۔ کیا ہے؟ سکینہ تو اس وقت نازل ہوتی ہے جب آدمی توپ کے سامنے کھڑا ہو، وہاں نیند کھڑے کھڑے نیند آ جائے اس کو۔ بدر میں صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ 1000 تلواروں کے سامنے کھڑے کھڑے سو گئے تھے صحابہ، وہ تھی سکینہ۔ اور ہم یہاں تلاش کر رہے ہیں سکینہ کی۔ غفلت ہے، غفلت۔ تو آدمی ذرا چوکنا ہو کر بیٹھ۔ دیکھو یہ آپ حضرات کی برکت سے ہی یہاں کہنے والوں کو اللہ کہلواتا ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی کمال کی بات نہیں۔ کہنے والے کی مثال تو پرنالے کی طرح ہے۔ چھت پہ بارش ہو، پرنالے سے ظاہر ہو جاتا ہے، زمین کی طلب پر اللہ پاک اس کو بارش کو اتارتا ہے۔ کہنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، سننے والوں کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ طلب پر بات کرنے والے سے بات کرواتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی جی کہہ دو اپنی امت سے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، یقین کے ساتھ کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے، اور یہی کام میرا بھی ہے، اور یہی کام جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچا۔ جی پورے دین کو کہاں پہنچانا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں پہنچا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی امت کو شروع کروا دی۔ مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا، ان کو پہلے دن سے اپنے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جوڑ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں میں گئے، 4-5 دوست پہلے دن لے کر آ گئے، حضور نے ان کو دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہو۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر 5-6 دوستوں کو لے آئے، پھر حضور نے دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں دعوت دے رہی ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہ، ام شریک رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل۔ جی تو دین کی محنت پہلے دن سے شروع کروا، دین کی محنت پہلے دن سے سکھانا شروع کر دی۔ وہ تو احکامات جب آئے پھر ان کو سکھانا شروع کیا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ۔ حج کا تو آخری حکم تھا، 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور پھر 10 ہجری میں خود تشریف لے گئے حج کے لیے۔ آخری حکم احکامات میں سے حج کا ہے۔ جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس محنت پر ڈالا، اور قیامت تک کے لیے اس امت کی ذمہ داری بتائی گئی، ہر مسلمان کی ذمہ داری بتائی گئی۔ تو بڑے فرماتے ہیں جب تک امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کر رہی تھی، خود بھی پورے دین پر تھی، اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا۔ اور جب اس امت نے اس محنت کو چھوڑا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان خود دین سے رہ گیا۔ کیوں بھائی؟ علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہو گئے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے، ہاں گھروں کے گھر اسلام سے خالی ہو گئے۔ تو
اللہ پاک کے راستے میں جو ہمارا نکلنا تھا اسی عالی محنت کو سیکھنے کے لیے تھا اور امت کو اس محنت پر تیار کرنے کے لیے تھا. اور جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو ہم نے نیت کی تھی کہ پورے دین کو اپنی زندگی میں بھی لائیں گے اور پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کریں گے. اسی کے لیے ہم گشتوں میں جاتے تھے, اعلان کرتے تھے تو یہی کہتے تھے, ہاں پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے ہم نکلے, آپ بھی نکلو. کیوں بھائی یہی کہتے تھے. متکلم بھی یہی بات کرتا تھا, بیان میں بھی یہی بات ہوتی تھی. تو ہم نے یہ نیت کر کے گھر سے نکلے تھے کہ پورا دین ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور پورے عالم کے اندر آ جائے. تو کیا خیال ہے, پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو گیا؟ بولو بولو بولو. جہاں جہاں تشکیلوں میں گئے تھے وہاں پورا دین زندہ ہو گیا؟ ہماری اپنی زندگی میں پورا دین آ گیا؟ تو پھر واپسی میں کیسے آ کر بیٹھ گئے آپ لوگ؟ دیکھو نا, کام کے لیے نکلے تھے, کام پورا نہیں ہوا, ادھورا چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب تک پورا دین پوری دنیا میں زندہ نہ ہو جائے ہمیں واپسی کا خیال بھی نہ آئے. تو کیا خیال ہے, تشکیل والوں کو بلا لیں, پھر 10-10 12-12 کی جماعتیں بنا کے پھر آپ کو تشکیلوں میں بھیج دیں؟ کیا خیال ہے, بلا لیں تشکیل والوں کو؟ ہاں جی. آواز نہیں آئی, گلے میں اٹک گئی, گلے میں اٹک گئی آواز. ایک حکم میں کمی آئی زکوٰۃ میں. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو خالی کر دیا. آج اللہ کا کون سا حکم پورا زندہ ہے؟ بولو. نماز جس پر 2 ٹکے خرچ نہیں ہوتے, کتنے فیصد امت نماز پڑھ رہے, اور جو پڑھنے والے وہ کیسے پڑھ رہے؟ اس حال میں ہمیں اپنے گھر بار کو یاد کرنا ہے, کاروبار کو یاد کرنا ہے کہ دین کا یہ حال ہے اور ہم پیچھے کی فکر میں لگے ہوئے. کیوں بھائی, بلا لیں تشکیل والوں کو؟ ابھی تک صحیح گلے سے آواز نہیں آئی, اٹکی ہوئی. ہاں کون ہے یہ؟ ماشاء اللہ. اچھا, ایک راستہ ہے واپس جانے کا, اگر کہو تو میں تمہیں بتا دوں. ہاں جی, کیا؟ دیکھو کتنی اونچی آواز آ رہی. ہاں دیکھو, سن رہے ہو نا, کہہ رہے ہیں وہ راستہ بتا دو جو واپس جانے کا ہے. بڑے فرماتے, ایک تو جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے اس محنت کے لیے, اب اپنی مقام کی تشکیل کروا کر مقام پر محنت کی نیت سے جائیں کہ مقام پر میں نے اسی طرح جا کے محنت کرنی ہے. تو کون کون اپنی مقام کی تشکیل کروانا چاہتا ہے؟ کوئی آدمی ایسا نہیں جو نیچے ہو, سارے ہی اونچے ہو گئے. ہاں, کسی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جو آپ کہتے ہو نکلو 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 نکلو, کب تک نکلیں گے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آج جیسے نکلتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے اور واپس جاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے, بس اس کو بدلنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ نکلتے ہوئے خوشی ہو اور واپس جاتے ہوئے بوجھ محسوس ہو. میں کہاں جا رہا ہوں, پھر کہاں جا کے پھنسوں گا میں؟ کیا خیال ہے, بدل گیا یا بدلوانا ہے؟ ابھی تک نیت ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہاں سے تمہیں کہے نا جاؤ جاؤ, تم نہ جاؤ. تمہیں زبردستی بھیجیں گے پھر بھی نہیں جانا. کیوں بھائی, بتا بھائی, سنا کہ نہیں سنا حاجی صاحب سے؟ زبردستی بھی بھیجے نہ جائیں. تم لوگ تو ایسے جا رہے ہو جیسے خوشی خوشی بارات چل رہی ہے آپ کی. کیا خیال ہے, کس لیے جا رہے بھائی؟
اونچی آواز سے بولو تاکہ سنائی تو دے. کام کے لیے جا رہے ہیں, آرام کے لیے, ہاں کاروبار کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, کس لیے جا رہے ہیں؟ پکی بات کرو, پکی, کچی بات نہیں چلے گی یہاں پر. ہاں کام کی نیت سے جا رہے ہیں, بہت پکی بات ہے. ارے بہت پکی بات ہے, بہت اچھی. آپ بڑے فرماتے جب واپس جاؤ تو ندامت کے ساتھ واپسی. کس کے ساتھ؟ ہاں کہ دین کا یہ حال ہے اور میں اپنے کاروبار کی فکر سے جا رہا ہوں, گھر بار کی فکر سے جا رہا ہوں. تو ندامت کے ساتھ واپسی اور استغفار کرتے ہوئے جائیں. کیا کرتے ہوئے جائیں؟ ہاں استغفار کرتے ہوئے, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ جیسے وقت لگانا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا, اس میں بڑی کمی کوتاہی رہی, اے اللہ تو ہمیں معاف کر. کیا کر دے؟ تو ضرور ہم سے کمی کوتاہیاں تو ہوئی ہوں گی. اس کام کا جیسے حق ہے سیکھنے کا وہ ہم سے نہیں ہو سکتا, اے اللہ تو ہمیں معاف کر. اب جب واپس جائیں توبہ استغفار کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ, تو بڑے فرماتے ہیں راستے میں 3 مقام پر محنت کرتے ہوئے جائیں. 3 مقام پر کیا کرتے ہوئے جائیں؟ اور اس کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ ایک نماز ایک مسجد پہ پڑھ لی, وہاں سے چلے گئے دوسری مسجد میں دوسری نماز, تیسری مسجد میں تیسری نماز. یہ نہیں ہے, بلکہ جس رخ پر آپ جا رہے ہیں اس رخ پر ایک شہر میں اتر جائیں, بستی میں اتر جائیں. روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو روڈ کے کنارے پر کوئی مسجد ہے, وہاں ظہر سے لے کر اشراق تک محنت کریں, اعمال کریں. ہاں ملاقاتیں کریں, گشتیں کریں, عمومی گشت کریں, بیان کریں, کتاب عشاء کی پڑھیں اور نقد جماعت بناتے ہوئے نکالتے ہوئے وہاں سے پھر صبح کا بیان کر کے پھر آگے سفر کر لیں تھوڑا سا. پھر ظہر سے لے کر اشراق تک دوسری مسجد میں کام کر لیں, وہاں سے جماعتیں نکالتے ہوئے مقامی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر تیسری جگہ چلے جائیں, وہاں ظہر سے لے کر اشراق تک کام کریں. یہ 3 مقام کی محنت کہلاتی ہے. یہ سیروزہ بھی نہیں ہے, ماہانہ سیروزہ تو جب آپ جائیں گے وہاں آپ کا مہینہ پورا ہوگا, پھر آپ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ سیروزہ لگائیں. یہ راستے کے 3 مقام کی محنت ہے, کیونکہ ہم نے نیت کی ہے نا کہ کام کے لیے جا رہے ہیں. کس کے لیے جا رہے ہیں بھائی؟ تو کام کرتے ہوئے جائیں گے نا, جیسے بڑے فرما رہے ہیں, تو اس کا اہتمام کریں گے. ابھی میں آخر میں حلقوں کے اعتبار سے شہروں کے نام لوں گا, ستون نمبر بتاؤں گا, پھر وہاں جمع ہو کر اپنی جماعت بنا لیں اور راستے کے مقام کی ترتیب بنا لیں کہ کہاں کہاں ہم نے رک کر کام کرنا ہے, اور پھر اپنے مقام پر پہنچیں. جب اپنے مقام پر جائیں تو بڑے فرماتے ہیں سیدھے گھر نہ جائیں, اپنی مسجد میں جائیں. کہاں جائیں بھائی؟ اپنی مسجد میں جائیں. اپنی مسجد سے نکلے تھے نا بھائی, اپنی مسجد میں جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی جماعت میں نکلتے تو مسجد سے نکلتے, اور جب بھی جماعت سے واپس آتے تو کہاں آتے؟ مسجد میں آتے. تو مسجد میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اگر کوئی نماز کا وقت ہے یا نماز سے پہلے پہنچ گئے, اپنا سامان مسجد میں رکھیں, وضو وغیرہ کر کے اور نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر, اور وہاں جو پرانے ساتھی ہیں, اپنے دوست ہیں, محلے والے ہیں, ان کو ملیں اور ان کو مسجد میں جمع کریں. اگر نماز کا وقت ہے تو نماز میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ بھائی پرانے ساتھی بیٹھ جائیں, تھوڑی سی بات کرنی ہے. جو بھی نماز ہو تو نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے بات کریں اور ان کو بتا دیں کہ نقد جماعت نکالیں گے پھر میں گھر جاؤں, اس لیے آؤ مل کر محنت کر لیتے, گشتوں کی ترتیب بنا لیتے. وہ یہی کہیں گے بھائی تم تو ابھی آئے ہو 4 مہینے لگا کر, ابھی تو تم گھر جاؤ, جمعے سے جماعت دیکھیں گے, اگلے ہفتے سے دیکھیں گے, اگلے ہفتے سے ہماری جماعت تیار ہے. تو آپ نے جمنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں پہلا قدم جما لیا نا, پھر انشاءاللہ اگلا قدم بھی جمتا رہے گا. اس لیے آپ ان کو کہیں کہ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک نقد جماعت نہ نکل جائے. تو اب ان کو بھی فکر ہوگی
کہ بھائی 4 مہینے لگا کر آ رہا ہے تو چلو تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، کچھ ساتھی تیار ہیں ان کو اور 2 سال کو تیار کر کے جماعت نکال دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھر چلا جائے بیچارہ۔ ہاں تو کام کی نیت سے جا رہے ہیں تو کام سے شروع کرنا ہے۔ کس سے شروع کرنا ہے؟ کام سے شروع کرنا ہے۔ اب جماعت بن جائے اس کو ہدایات دے کر اور اس کا ذمہ دار طے کر کے اور اس کو روانہ کر دیں۔ اب اس دوران میں بچے کو خبر ہوگی نا، گھر پہنچے گی خبر تو وہ آئیں گے کہ دادی بلا رہی ہے، ہاں اور دادا بلا رہا ہے، اماں کا نام نہیں لیں گے کہ امی بلا رہی ہو، کہ دادی بلا رہی ہے، نانی بلا رہی ہے۔ ہاں جی، تو آپ ان کو کہنا کہ اپنی اماں کو بھی کہو، اپنی دادی کو بھی کہو یہ میں جماعت بن رہی ہے، جماعت نکل گئی پھر گھر آ جاؤں گا، آپ لوگ دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ اور تھوڑا جمنا پڑے گا، اگر تھوڑا سا بھی آپ نے ڈھیل دکھائی نا تو پھر مشکل ہو جائے گا، پہلا قدم جمانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو کون کون انشاءاللہ اپنی مسجد سے جماعت نکالیں گے؟ جاتے ہی جماعت نکالنی ہے، پکی بات ہے؟ چلو اب جب گھر گئے نا تو بڑے فرماتے راستے میں جو آپ سفر کر رہے ہیں یا اپنے شہر میں پہنچے تو گھر کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جانا چاہیے۔ یہاں رائے میں کوئی چیز نہ خریدے، رائے میں کوئی چیز نہ خریدے، راستے میں اپنے شہر سے خریدتے ہوئے گھر لے جائیں۔ رائے سے جو یہ فکر ہے نا اعمال کی، اس کو لے کے جانا ہے بس۔ یہ آپ لوگوں کی خریداری کی وجہ سے چاروں طرف مرکز کے دکانیں اور بازاریں بن گئی، مارکیٹیں بن گئی۔ اگر آپ لوگ خریداری نہ کرو نا تو یہ مارکیٹیں بازار ویران ہو جائیں، یہاں کوئی بھی دکان نہ چلے۔ اور پھر جو ضرورت کی چیزیں تھیں، پہلے ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھی، اب تو مارکیٹیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بن گیا اس کے اندر، اور کیا کیا دکانوں میں لا کے رکھ دیے، چوڑیاں بھی لا کے رکھ دی ہیں، بالیاں بھی رکھ دی ہیں انہوں نے، ہاں عورتوں کے کپڑے بھی لا کے رکھ دیے۔ اگر آپ لوگ خریداری نہ کرو تو یہ کیوں لائیں؟ اس لیے بھائی جماعت میں جو بھی آئے وہیں سے اپنے ساری ضرورتوں کو پورا کر کے، یہاں نہ بستر یا کوئی مبارک وہ نہیں ہے جو بہت متبرک بسترے ملتے ہیں، اپنے شہر سے بھی بسترے خرید کے لا سکتے ہو، اپنے شہر سے کپڑوں کی ترتیب بنا سکتے ہو۔ تو یہاں خریداری کے لیے اور یہاں سے کوئی چیز خرید کے نہ لے جاؤ، اگر کوئی چیز خرید کے لے جا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں، ہاں واپس کر دو، چاہے پوری قیمت پر لیتا ہے، چاہے آدھی قیمت پر لیتا ہے، چاہے مفت لیتا ہے، واپس کر کے جاؤ، اپنے ساتھ یہاں سے کوئی چیز لے کے نہ جاؤ۔ تو ساتھیوں نے خریدی تو ہوں گی چیزیں، کیوں بھائی؟ پہلوان کی ریوڑی تو بیگ میں رکھی ہوئی ہوگی، پہلوان کی ریوڑی، ہاں جو جماعتیں بھی آپ بھیجو نا ان کو کہو اپنی تیاری وہیں سے کر کے آئے، رائے کے بازاروں میں نہ پھریں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو گھر میں جب جائیں سنت مطابق داخل اور مثلاً دعا پڑھیں اور گھر والوں کو سلام کریں۔ کیا کریں؟ بہت سے علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ عورتوں کو سلام کرنا عار سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں خزتم سلام کرو، خزتم سلام کرو۔ کیوں بھائی؟ عورتوں کو سلام کرنا کہ عورتوں کو بھی سلام کرنا؟ تو عورت تو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور یہ سلام کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ کیا ہے؟ آپ نہیں چاہتے اپنی ماں کو دعا دینا، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو دعا دینا آپ نہیں چاہتے؟ اس میں کون سی عار کی بات ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو دیکھ لیتے، ہم جاگ رہے ہوتے تو اونچی آواز سے سلام کرتے، اور اگر ہم آرام کر رہے ہوتے تو اتنی آواز سے کرتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہو تو ان کا جواب دے دیں۔
اور سو رہے ہو تو ہماری نیند میں خلل نہ آئے، لیکن سلام کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی غیرت مند ہے بھائی؟ بولو بولو بولو، تو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب جائیں گے نا تو وہ اپنی داستان شروع کر دیں گے، اپنی کارگزاریاں آپ کو سنائیں گے، بچہ سنائے گا، بچی سنائے گی، گھر والی بھی سنائے گی، ماں باپ بھی کچھ نہ کچھ سنائیں گے، کچھ نہ کچھ تو حالات اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر، اللہ کے راستے میں بھی حالات آتے ہیں تربیت کے لیے، اور تربیت کے لیے گھر والوں پر بھی آتے ہیں حالات، تو اس راستے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو بڑے فرماتے ہیں ان کی سننے سے پہلے اپنی ان کو سنا دیں، ان کی سننے سے پہلے کیا کر لیں؟ اپنی کارگزاری ان کو سنا دیں، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو اس پر اس کو فضائل سنا کر کہ یہ جو میں اللہ کے راستے میں گیا تھا صرف میں اپنے لیے نہیں گیا تھا، تم سب کے لیے گیا تھا، تم سب کے لیے گیا تھا، تاکہ ان کو اطمینان رہے۔ وہ تو یہ سمجھا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور ہم پر یہ حالات آ گئے کہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں نا، فرشتے ان کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے گھر والوں کی مغفرت فرما، اور ان کو جنت میں بتاؤ۔ ہم اکیلے اپنے لیے نکلے تھے یا سب آ گئے اس میں؟ بولو بولو۔ اب جب ان کو بتائیں گے تو اطمینان ہوگا، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں ہوگا، ادھر ادھر دیکھے گا، ارے میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نیچے والی جگہ میں، نیچے کی جنت۔ ان کو بھی یہاں آنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تم نے تو محنت کی تھی اس لیے تمہیں اونچی جنت پہ لائے، انہوں نے تو یہ نہیں کیا، کہا میں تو سب کی نیت سے کرتا تھا، ان کو لاؤ میرے ساتھ، میرے گھر والوں کو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کر لو، اس کے گھر والوں کو اس کی جنت میں پہنچا دو۔ اب بتاؤ، یہ جو دنیا کی لین سے جا رہے ہیں نا، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے گیا ہے، کوئی دبئی گیا ہے، کوئی امریکہ گیا ہے، کوئی انگلینڈ گیا ہے، کوئی کہاں گیا ہے، کوئی کہاں گیا ہے، تو گھر والوں کو پتا ہے، والدین کو، بیوی بچوں کو، یہ ہمارے لیے گیا ہے۔ تو جب یہ تو 4 مہینے کے بعد ہم جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں 4 سال کے بعد آتا ہے، 5 سال کے بعد آتا ہے، کوئی اس سے گلہ کرتا ہے بھائی؟ کوئی اس کے سامنے شکوہ کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو اس کو کوئی بتاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں مسافر ہے، اس کو یہ بات نہیں بتانا، مسافر ہے، اس کو یہ تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے یہ ہمارے لیے گیا ہوا ہے غریب، اور ہم نے تو ان کو جا کے بتایا ہی نہیں، ہم تو بتایا نہیں کہ بھائی میں تمہارے لیے بھی گیا ہوں، تاکہ ان کو تسلی رہے یہ جو حالات آئے اللہ کے راستے میں، اس پر انعام بھی تو اللہ نے کتنا دیا کہ اس کی برکت سے ہم سب جنت میں ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ بولو بولو بولو۔ تو اپنی کارگزاری سنائیں گے نا، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے نا، ہاں ان کی بھی سن لیں گے، ان کی بھی کیا کر لیں گے، ہاں ان کو پھر صبر شکر کی تلقین کریں گے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت آتی رہتی ہے، اللہ کے راستے میں ہم نکلے تھے، کوئی تھوڑا سا مجاہدہ آ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ خیر کرے گا۔ پھر بڑے فرماتے ہیں نکلنے کے زمانے میں چونکہ ہمارا سارا وقت اس کام کے لیے تھا، 2 ساتھی خدمت میں ہوتے تھے، باقی ساتھی دعوت میں، تعلیم میں، ذکر و عبادت، خدمت، ان چیزوں میں لگے رہتے، سارے اعمال کر رہے تھے، اور یہاں ہمارے ساتھ نہ گھر بار تھا نہ کاروبار تھا، سارا وقت ہمارا دعوت کے کام کے لیے تھا۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی تھا نا۔ اب جب ہم واپس جائیں گے تو گھر بار بھی ساتھ ہوگا اور کاروبار بھی ساتھ ہوگا، گھر بار بھی ساتھ ہوگا اور
کاروبار بھی ساتھ ہو۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں تبلیغ میں ہم کسی کو مست ملنگ نہیں بنانا چاہتے کہ سب کچھ کے چھوڑ چھاڑ کر بس تبلیغ کرو۔ یہ کوئی ملنگوں والا کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام۔ نبی گھر بار کے ساتھ کاروبار کے ساتھ چلتے رہے۔ کیوں بھائی؟ نبی کے گھر بار ہوتے تھے، نبی کے کاروبار بھی ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، کیا بناتے تھے؟ ہاں، نبی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ تو تبلیغ میں کوئی مست ملنگ نہیں بنانا، گھر بار کو بھی لے کے چلنا ہے، کاروبار کو بھی لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہم نے کاروبار کا دین بھی زندہ کرنا ہے، گھر بار کا دین بھی زندہ کرنا ہے۔ پورا دین تو تب زندہ ہوگا نا جب کاروبار میں بھی دین زندہ ہو اور پھر گھر بار میں بھی دین زندہ ہو۔ اس لیے واپس جا کر بڑے فرماتے ہیں کم سے کم 5 کاموں کا اہتمام کریں۔ کتنے کاموں کا؟ کوئی بتائے گا 5 کام کون سے ہیں؟ 5 کام کون سے ہیں بھائی؟ جا کے جو مقام پہ کرنا ہے کھڑے ہو کے بتاؤ، اس طرح منہ کر کے اونچی آواز۔ 2 مشورے، 2 تعلیمیں اور 2 گشت اور 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک وقت دیں اور مہینے کا سن۔ کہہ رہے ہیں 2 مشورے، 2 گشت، روزانہ کی تعلیم، روزانہ کی گھر کی محنت 2.5 گھنٹے اور ماہانہ سے روزہ۔ یہ 5 کام ہیں۔ 3 کام تو روزانہ کے ہو گئے، 2 کام ہفتے کے ہو گئے، 1 کام